سورۃ النحل کی آیت نمبر 91۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور وفا کرو اللہ کے وعدوں کی، اذا عاہدتم، جب تم وعدے کر لو، ولا تنقضوا الایمان، اور مت توڑو قسموں کو، بعد توکیدہا، ان کو پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم بنا چکے اس پر اللہ کو کفیل۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ پاک جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اور مت بن جاؤ اس عورت کی طرح جو توڑ دیتی ہے اپنے سوت کو، من بعد قوت، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، آپس میں ایک آڑ، ان تکون امت ہی اربا من امہ، اس وجہ سے کہ ایک امت زیادہ فائدہ دینے والی ہے دوسری امت سے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بلا شبہ اللہ پاک امتحان لیتا ہے تمہارا اس کے ذریعے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ ضرور واضح کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ سب چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ عدل ہے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا، اور عدل کے ہی ایک اس کا جز اور ایک اس کا حصہ ہے وعدوں کی پاسداری۔ کسی سے اگر وعدہ کیا اس وعدے کو نبھانا۔ یہ میرے عزیز دوستو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے ایک بہت بڑا خلق ہے کہ آپ علیہ السلام وعدوں کی وفاداری کیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں اور آپ کے مزاج میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی تھی، اور پھر مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو قرآن کریم نے کئی جگہ پر یہی حکم دیا ہے، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اگر اس پہ انسان عمل پیرا ہو جائے تو معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ یہ جو حلف اٹھاتے ہیں، قسم ہی ہے ایک، یہ معاہدہ ہی ہے ایک، اب اس معاہدے کی اگر پاسداری ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی برائیاں مٹ جاتی ہیں معاشرے سے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی وعدہ ہو، اللہ سے کیا ہو، بندوں کا آپس میں وعدہ ہو،
اس وعدے کی پاسداری کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور یہ اسی عدل کا ایک جز ہے۔ آگے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو نبھایا کرو کیونکہ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے وعدہ اس لیے کرنا کہ چلو ٹال دیا جائے، جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ ٹالنے والی بات ہے، یہ ٹالنے والی انشاءاللہ ہے۔ اور ایک ہے کہ بندہ نیت سے وعدہ کرے کہ میں آپ کا کام ضرور کروں گا، میں آپ کا یہ تعاون، یہ ہیلپ، یہ مدد، یہ آپ کا یہ میری ذمہ داری میں ضرور نبھاؤں گا۔ اس کے بعد حتی الوسع کوشش کرے اس وعدے کو نبھانے کی۔ پھر بھی اگر کہیں کوئی رہ جائے تو وہ تو تقدیر الہی ہے، بندہ تو اپنی طرف سے کوشش کا مکلف ہے، کوشش کرے وعدہ پورا کرنے کی، تو پھر اگر رہ جائے تو وہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ وعدہ کر رہا ہوں لیکن میں نے پورا کوئی نہیں کرنا، تو ایسے وعدے کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہاں بھی اسی کے ایفا کا ذکر ہے کہ بات جو سوچ سمجھ کر کہو، وعدہ کرو سوچ سمجھ کر کرو، جو کر لیا پھر اس پہ پوری طرح پیرا دو، پھر اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اس میں سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے عہد کا ذکر کیا، اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو نبھاؤ، پورا کرو اس کو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس عہد سے مراد وہ عہد الست ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ پاک نے مجھ سے، آپ سے، سب سے سوال کیا تھا، سب کی روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے یہی جواب دیا تھا بلا، ہم سب نے یہی کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ اب دنیا میں آگے انسان اس وعدے کو بھول جائے اور اس وعدے کو پورا نہ کرے اور رب کسی اور کو بنا لے، کسی اور سے حاجتیں مرادیں مانگے، تو یہ اللہ کے وعدے کی شدید ترین خلاف ورزی ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس وعدے کو پورا کرو۔ اس کے علاوہ علماء فرماتے بعہد اللہ میں وہ تمام وعدے بھی داخل ہیں جو زندگی میں انسان اللہ سے کرے یا اللہ کے بندوں سے کرے، آپس کے کاروباری معاہدات، رشتے ناطے جوڑنے کے معاہدات، کسی کے ساتھ کسی اور انداز سے وعدہ کیا، یہ سب وعدے بعہد اللہ میں داخل ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے جب تم وعدہ کر لو تو پھر وعدے کو نبھاؤ۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب قسم اٹھا لو اور مضبوط قسم اٹھا لو تو پھر قسم کو توڑا نہ کرو۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے، علماء نے لکھا اس کی تفصیل ہے، اگر تو قسم اٹھائی ہے کسی نیک یا مباح کام کی، نیکی کے کام کی یا کسی ایسے کام کی جو جائز ہے، پھر تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قسم کو پورا کرے۔ اور اگر قسم اٹھائی ہے اس بات کی کہ کوئی گناہ کا کام ہے، اس کو کرنے کی قسم اٹھائی، تو پھر قسم کا توڑنا ضروری ہے، اس کی بجائے اس کا کفارہ ادا کرے۔ وعدہ اگر ٹوٹ گیا، وعدے کا کفارہ کوئی نہیں، صرف توبہ استغفار ہے۔ اور قسم اگر توڑ دی تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو۔ اور قسم کے کفارے کی تفصیل 7ویں پارے کے شروع میں گزر چکی ہے۔ اس کا کفارہ یا تو ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 روزے رکھنا مسلسل، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے وعدوں کو بھی پورا کرو اور قسموں کو بھی توڑو نہیں جب تم اللہ کو گواہ بھی بنا چکے ہو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا، اللہ کو گواہ بھی بنا چکے ہو، تو پھر قسم کو توڑنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ پتہ کیسے چلے گا
بندہ چھپ چھپا کے دل میں کچھ رکھ لے اور زبان پہ کچھ کہہ دے، تو اللہ فرماتے یاد رکھو ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ پیرا بٹھاؤ گے اپنے دل دماغ پہ کہ میری ہر حرکت ہر سکون کو جاننے والا میرا اللہ ہے، تو پھر تمہارے دلوں سے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے کا گمان بھی نہیں پیدا ہوگا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ معاشرتی اچھائیاں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں سکھائی۔ بعض علماء فرماتے کچھ لوگ تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ قریش کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور ان کے پاس اقتدار ہے، اور ان کے پاس پیسہ ہے، تو ان کو مضبوط دیکھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کمزور دیکھ کر، یہ تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو انہوں نے اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا، آپ کا ساتھ دینے کی بجائے قریش کا ساتھ دیا، اور قسمیں اٹھائی تھی، اللہ کو کفیل بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی قسمیں بھی توڑ دی، اپنے معاہدے بھی توڑ دی۔ تو اللہ پاک نے اس پہ فرمایا کہ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 برائیوں کی وجہ سے 5 قسم کے عذاب آتے، 5 برائیوں کی وجہ سے 5 قسم کے عذاب آتے۔ اس میں ایک یہ ارشاد فرمایا کہ جو قوم معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ رب العزت اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ معاہدوں کی خلاف ورزی پہ دشمن مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی بات نہیں، کہہ دیا پھر مکر گئے، وعدہ کر لیا پھر توڑ دیا، اور لوگوں کو جو ہے صرف خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں کر دی کہ چلو ذرا ان کو لالی پاپ دے دیں اور یہ خوش ہو جائے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ جب اس قسم کی حرکتیں ہوں گی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، اس کا غلبہ ہو جائے گا تمہارے اوپر۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس عورت کی طرح مت بنو۔ ایک مثال دی اللہ پاک، ایک مثال دی۔ بعض علماء فرماتے کہ یہ ایک محض مثال ہی ہے، اور بعض فرماتے کہ نہیں، مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت تھی، اس کا کام یہی تھا، دیوانی تھی، مجنونہ تھی، وہ کرتی یہ تھی کہ سوت کی اٹی سے وہ روئی کے ساتھ سوت کاٹتی، دھاگا بناتی، اور دھاگا تیار کرتے کرتے جب اس مقام تک پہنچتا کہ اب اس سے آگے کپڑا تیار ہو سکے، وہ دھاگا تیار ہو گیا، اب کپڑا تیار کرنا ہے، تو وہ اس دھاگے کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، گویا اپنی ساری کی گہرائی محنت خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے اس عورت کی طرح مت بنو، ولا تکونوا، مت ہو جاؤ کلتی، اس عورت کی طرح نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، جو اپنے سوت کو مضبوط کر کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، گویا اپنی محنت کو خود ہی ضائع کر دیتی۔ تو اگر تم معاہدے کر کے، قسمیں اٹھا کے، وعدے کر کے توڑ دو گے تو گویا تم نے اپنی کی محنت خود ضائع کر دی۔ پھر فرمایا تم اپنی قسموں کو آڑ بناتے ہو اس بات میں کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ آج لوگ اسی بات کو دیکھتے ہیں، یہ پارٹی مضبوط ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، فلاں مضبوط ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، نظریہ کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں، اور اپنی بات پہ پیرا کوئی نہیں۔ قوموں سے لے کر انفرادی طور پر بندہ کسی سے سودا کرتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو اس سے زیادہ دیتا ہوں، اب وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ میرا اس سے بات ہو چکی ہے، میرا طے ہو چکا ہے، اور وہ کہتا ہے چلو جی ٹھیک ہے اس کا ختم کریں، اس کے ساتھ سودا کر، ادھر سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے
ان کاموں کے اندر اپنی قسموں کو آڑ نہ بناؤ جی ٹھیک ہے جی قسم کا کفارہ دے لیں گے کوئی مسئلہ نہیں خیر. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے اس پاگل عورت کی طرح مت بنو. انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا، اللہ دیکھے گا. ایسے تمہیں ایسے حالات میں لائیں گے اللہ پاک کہ پتہ چلے کہ تم اللہ پہ یقین کرتے ہو یا ظاہری فائدوں کو دیکھ کر اپنے معاہدے توڑ دیتے ہو. اللہ اس طرح سے تمہارا امتحان لے گا. اب بندہ اس بات کو سوچے، ایک سے سودا کیا اور دوسرے نے آگے زیادہ پیسے لگائے، اس وقت یہ سوچے کہ یہ میرا امتحان ہے، اے اللہ تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے، اور اپنے پہلے کیے ہوئے سودے پر قائم رہے کہ جی میری بات جو ہو گئی سو ہو گئی، میں اس پہ قائم. یہ ایک دیانتداری اور ایک امانت داری اگر فرد سے لے کر پوری قوم اور پورے ملک کے اندر پیدا ہو جائے تو بہت ساری برائیاں صرف اسی ایک خوبی کی وجہ سے ختم ہو جائیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے آزماؤں گا، اور اگر تم قائم رہو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں قائم رہو گے اختلافات میں پڑو گے تو وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. جن چیزوں میں تمہارا اختلاف ہے اللہ قیامت کے دن ان چیزوں کو واضح کر دے گا، سب کے سامنے آ جائے گا، اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے اللہ کر دے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا ہے. میرے محترم دوستو، آج دنیا میں ہمیں انہی صفات کو اپنانا ہے، انہی اعمال کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے جو اللہ اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. صلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا